اوپر سے گرد و غبار اتارا جائے۔ چنانچہ 1990 میں انہوں نے تحقیق و تصنیف کا نقشہ بنایا اور اس کے مطابق کام کا آغاز کر دیا۔ یہ کام البیان، میزان، برہان، مقامات اور خیال و خامہ کی صورت میں اب دنیا کے سامنے موجود ہے۔ یہ فکر اسلامی کی تشکیل نو کا کام ہے اور اس اعتبار سے روایتی مذہبی فکر کے مقابلے میں ایک جوابی بیانیے یعنی کاؤنٹر نیریٹو کی حیثیت رکھتا ہے۔ جاوید غامدی نے کئی برس تک سول سروسز اکیڈمی میں علوم اسلامی کی تدریس کے فرائض بھی انجام دیے۔ وہ اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن بھی رہے، مگر بعد ازاں اس میں مذہبی جماعتوں کے اثرات اور حکومتی مداخلت کے باعث مستعفی ہو گئے۔ یہ بڑا فیملیئر سین ہے ہمارے ملک میں، حکومتی مداخلت اور دوسرے مذہبی جماعتوں کے اثرات۔ حکومت پاکستان کی طرف سے ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں تمغہ امتیاز بھی عطا کیا گیا۔ وہ مسلم 500 کے 2020، 2019، 2022 کے ایڈیشنوں میں دنیا کے 500 بااثر ترین مسلمانوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ انسانی حقوق کی حمایت اور پاسداری میں ان کی خدمات غیر معمولی ہیں۔ اس معاملے میں ان کی تمنا ہے کہ اہل پاکستان ہمیشہ انسانی حقوق کا علم بلند رکھے اور قومی اور بین الاقوامی سطح پر ان کے تحفظ کے لیے بھرپور جدوجہد کریں۔ اپنی تحریروں اور تقریروں اور گفتگو میں انہوں نے تحفظ انسانیت کے 4 اصولوں کو نمایاں کیا ہے۔ وہ خود بھی ان اصولوں پر عمل پیرا ہیں اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو بھی ان پر عمل کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ ان میں پہلا اصول فکر و عمل، جان و مال اور عزت و آبرو کی آزادی ہے۔ ان کے نزدیک یہ آزادی انسان کا فطری و پیدائشی حق ہے، یقیناً، جس سے کسی انسان کو محروم نہیں کیا جا سکتا۔ اس آزادی کے لیے ہر شخص کو آواز اٹھانی چاہیے اور اس کی راہ میں کسی نسلی تعصب کو، کسی قومی مفاد، کسی مذہبی حمیت کو رکاوٹ نہیں بننے دینا چاہیے۔ کسی مذہبی حمیت کو رکاوٹ نہیں بننے دینا چاہیے۔ اظہار آزادی کے بارے میں ان کا موقف یہ ہے کہ تبلیغ کو جبر پر ترجیح دینی چاہیے۔ دوسرا اصول جمہوریت ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ لوگوں کے نظم اجتماعی کے معاملات سے ان کے آپس کے مشورے سے طے ہوں۔ غامدی صاحب کے اپنے الفاظ میں اسلام میں حکومت قائم کرنے اور اس کو چلانے کا واحد راستہ جمہوریت ہے۔ اس سے ہٹ کر جو حکومت بھی قائم کی جائے گی وہ ایک ناجائز حکومت ہے، ناجائز حکومت ہے۔ خواہ اس کے سربراہ کی پیشانی پر سجدوں کے نشان ہوں یا اسے امیر المومنین کے لقب سے نواز دیا۔ تیسرا اصول حق خود ارادی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اگر کسی خطہ کے لوگ زبان، نسل، علاقے، ثقافت اور مذہب یا کسی اور اشراق کی بنا پر اپنے منفرد قومی تشخص کا مطالبہ کریں تو انہیں ایک قوم کے طور پر قبول کیا جائے اور ان کے حقوق کی حفاظت آئین کے ذریعے اس طرح کی جانی چاہیے جس طرح عام شہری کی۔ چوتھا اصول قانون کی پابندی ہے، رول آف لا جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ بقائے بامی کی قدر پر مبنی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ قومی اور بین الاقوامی دونوں سطحوں پر نظم اجتماعی کی بالادستی کو قبول کیا جائے، اس کے اداروں کا احترام کیا جائے اور اس کے قوانین کی پابندی کی جائے۔ مقصود یہ ہے کہ معاشرہ انتشار، بدنظمی اور دوسرے کی ظلم و زیادتی سے محفوظ ہو سکے۔ جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ، آزادی رائے، جمہوریت، حق خود ارادی اور قانون پسندی کے یہی اصول ہیں جن کی ترویج اور اشاعت جناب جاوید احمد غامدی کے کام کا نمایاں حصہ ہے۔ ہیومن رائٹس سوسائٹی آف پاکستان کے 39ویں ایوارڈ کے لیے قائم خصوصی کمیٹی نے اسی بنا پر ان کے نام کا انتخاب کیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ جناب جاوید احمد غامدی صاحب ہیومن رائٹس سوسائٹی اور اہل پاکستان انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے ہمیشہ ہم آواز رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر مجلس، خواتین و حضرات، آپ نے اس طالب علم کی عزت افزائی فرمائی، اس کے لیے تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ میں نے جو کچھ کیا ہے محض ادائے فرض کے جذبے سے کیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اس کے لیے کبھی کسی صلے، کسی ستائش، کسی اعتراف اور کسی انعام کی تمنا نہیں کی، اور اب تو عمر کے اس حصے میں ہوں کہ منتظر ہوں تو فقط اس کی پذیرائی کا۔ اتنی بات البتہ بہت قابل اطمینان ہے کہ اس طالب علم کے لیے یہ اہتمام اس ادارے نے کیا ہے جس کی جد و جہد کا محور ہمیشہ وہی اقدار رہی ہیں جنہیں میں دور حاضر کے حاصلات میں اہم ترین سمجھتا ہوں۔ میری مراد ہے انسان کے بنیادی حقوق کی حفاظت، قانون کی حکمرانی، ہر سطح پر اور لفظ کے ہر مفہوم میں جمہوریت، قوموں کا حق کے خود ارادی۔ یہی اقدار ہے۔ میں نے مذہبی فکر کی تشکیل جدید پر جو کچھ کام کیا ہے اس کا بھی حاصل ثابت ہوئی ہیں، کم سے کم سیاسی معاملات کی حد تک۔ میں اس موقع پر آپ کی وساطت سے اپنی قوم کے سب لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، علماء کو، زعماء کو، دانشوروں کو، صحافیوں کو، اساتذہ کو، سب سوچنے سمجھنے والے لوگوں کو کہ وہ تمام امتیازات کے وابستہ مذہب، رنگ، نسل اور اس طرح کے تمام امتیازات کے وابستہ سیاسی اقدار کی حد تک انہی چیزوں کو اپنی جد و جہد کا محور بنائیں۔ یہی اقدار ہیں جن پر میرے نزدیک دنیا کے امن، خوشحالی، ترقی اور خالص مذہبی مفہوم میں انسان کی ابدیت کے اظہار کے لیے بھی خوشگوار ماحول پیدا ہو سکتا ہے۔ ہمیں یہ جد و جہد کرنی ہے، اپنے شب و روز اسی کے لیے وقف کر دینے ہیں، ہر کامیابی اور ناکامی سے بے نیاز ہو کر، اس لیے کہ چیست حیات دوام سوختن ناتمام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب لوگوں کا بہت مشکور ہوں کہ ایک ایسے شخص کو آپ نے ہیومن رائٹس کا ایوارڈ دینے کا سوچا جس کے پاس خود یہ حق نہیں رہنے دیا گیا کہ وہ اپنی جس بات کو ٹھیک سمجھتا ہے اس کو دلیل کی بنیاد پر بیان کرے اور اپنے ملک میں آزادی کے ساتھ رہ سکے۔ یہ حق ان کو نہیں مل سکا۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، بہت عنایت نوازش۔ وہ اپنی کچھ یہاں نہ ہونے کی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے، جس وجہ سے مجھے یہ ذمہ داری پوری کرنی تھی۔ میں بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے ان کو اس قابل